نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم سامعین، غنیۃ الطالبین کا پارٹ 2 جو سلسلہ ہم نے یوٹیوب پہ شروع کیا ہے، دوسرے حصے میں ہم نماز کی شرائط کے بارے میں شیخ نے جو فرمایا، شیخ فرماتے ہیں ادائیگی نماز سے قبل کچھ شرائط ہیں اور وہ یہ ہیں: پاک پانی سے پاکیزگی حاصل کرنا، اگر پانی نہیں تو تیمم کرنا، پاک لباس سے ستر ڈھانپنا، نماز کے لیے پاک جگہ کا انتخاب کرنا، قبلہ روح کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، نیت کرنا، نماز کا وقت ہو جانا، وضو کے فرائض، طہارت یعنی وضو میں کچھ چیزیں فرض ہیں اور کچھ سنتیں ہیں، اور راجح مذہب کے مطابق فرائض وضو 10 ہیں۔ سب سے پہلے نیت اور ارادہ کرنا، یعنی وضو کرنے والا اپنے وضو سے ناپاکی کی حدث بے وضوگی کو دور کرنے کا ارادہ کرے، یعنی پاک ہونے کا ارادہ کرے۔ اگر تیمم ہو تو پھر بھی نماز کی اباجیت جواز کا ارادہ ہو، کیونکہ تیمم ناپاکی دور نہیں کرتا۔ نیت کا اصل محل دل ہے، اگر دلی ارادے کے ساتھ زبان سے بھی نیت کر لی جائے تو افضل ہوگا، اور اگر صاف دلی ارادے پر اکتفا کیا جائے، مطلب صرف دلی ارادے پر اکتفا کیا جائے تو بھی کافی ہوگا، یعنی دل کے ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے کر لی جائے تو مذائقہ نہیں، لیکن دل کے اندر کی جائے تو بہتر ہے۔ وضو سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی مسنون ہے، یعنی وضو کے لیے پانی استعمال کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ پھر کلی کرنا اور منہ میں پانی گھمانے، غرغرہ کرنے اور باہر نکالنے کا نام کلی ہے۔ استثناء یعنی ناک میں پانی چڑھانا، استثناء یعنی ناک میں پانی چڑھانا ضروری ہے۔ استقناق دونوں سوراخوں میں پانی داخل کرنے کو کہتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر چہرہ دھونا، چہرے کی حد لمبائی طول میں سر، پیشانی کے بالوں سے لے کر دونوں جبڑوں اور ٹھوڑی کے نیچے تک ہے، اور چوڑائی چہرے کی حد ایک کنپٹی سے لے کر دوسری کنپٹی تک ہے۔ 6 نمبر پر فرماتے ہیں پھر دونوں کوہنیوں تک ہاتھوں کا دھونا ضروری ہے۔ یہ شیخ وضو کے بارے میں فرما رہے ہیں نماز کے باب میں۔ 7ویں نمبر پر سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ صحیح طریقے کا مسح یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی میں ڈبو کر خالی نکالا جائے اور انہیں سر کے اگلے حصے پر رکھتے ہوئے اپنی گردن تک کھینچا جائے، پھر ہاتھوں کو واپس اس جگہ پر کھینچتے ہوئے لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ اس حالت میں مسح میں دونوں انگوٹھوں کانوں کے سوراخوں میں رہنے چاہیے، یعنی کہ مسح کرتے وقت دونوں انگوٹھے کانوں کے سوراخوں میں رہنے چاہیے۔ پھر ان انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کے سوراخ اور ارد گرد کی کھال کا مسح کیا جائے۔ پھر وضو کرنے والا دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے۔ پاؤں کے جوڑ میں ابری ہوئی ہڈیاں ٹخنے کہلاتی ہیں۔ مذکورہ تمام اعضاء ایک مرتبہ دھونے ضروری ہیں۔ 9ویں نمبر پر فرما رہے ہیں کہ 9واں فرض اعضاء کے دھونے میں ترتیب کو قائم رکھنا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو، جب تم نماز کے ارادے سے اٹھو تو اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ اور 10واں فرض موالات یعنی پے در پے تسلسل اختیار کرنا، یعنی پہلے عضو کے بعد دوسرا عضو
اتنی جلدی دھو لیا جائے کہ پہلا وضو خشک نہ ہونے پائے۔ یہ شیخ وضو کے بارے میں ضروری چیزیں بتانے کے بعد وضو کی سنتیں بیان فرماتے ہیں۔ وضو کی سنتیں بھی 10 ہیں۔ دونوں ہاتھ برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھو لینا، مسواک کرنا، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں پانی چڑھانے میں مغالبہ کرنا، مگر روزے کی حالت میں مغالبہ سے بچا جائے۔ داڑھی کا خلال کرنا 2 مختلف روایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق، اور آنکھوں کی اندرونی جانب کو دھونا، دائیں جانب سے ابتدا کرنا ہر عضو کے دھونے میں۔ 7ویں نمبر پر فرماتے ہیں دونوں کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا، یہ سنت میں سے ہے۔ 8ویں نمبر پر گردن کا مسح کرنا۔ 9واں نمبر انگلیوں کے درمیان خلال کرنا۔ 10 نمبر پر ہر عضو کا دوسری یا تیسری مرتبہ دھونا۔ تیمم کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ایسی مٹی پر مارا جائے جس کی غبار ہاتھوں کو چمٹ جائے۔ تیمم کرتے وقت فرض نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، بسم اللہ بھی پڑھی جائے، ہاتھ صرف ایک مرتبہ مارے جائیں، ہاتھوں کی انگلیاں کھلی اور کشادہ ہوں، پھر تیمم کرنے والا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی اندرونی جانب سے اپنے چہرے پر مسح کرے اور ہتھیلیوں کی اندرونی طرف کے ساتھ بیرونی طرف پشت پر مسح کیا جائے۔ بڑی طہارت یعنی غسل کا بیان ہم آداب قضاء حاجت کے باب میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ آگے شیخ نماز کی شرائط بیان فرماتے ہیں۔ 70 عورت سے مراد ہے کہ پاک کپڑا اس قدر ہو کہ وہ نمازی کی شرمگاہ اور دونوں کندھے ڈھانپ۔ ریشم کے علاوہ ہر قسم کا کپڑا قابل استعمال ہے مرد کے لیے، کیونکہ ریشمی کپڑے میں نماز باطل ہے اگرچہ وہ پاک ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح چھینے ہوئے کپڑے بھی ریشم کے کپڑے میں نماز باطل ہے اگرچہ وہ پاک ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح چھینے ہوئے کپڑے میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کی جگہ تمام نجاستوں سے پاک ہونی چاہیے۔ اگر اس جگہ کوئی نجاست ہو جیسے ہوا اور دھوپ نے خشک نہ کیا ہو جس کو، تو اس پر پاک جائے نماز بچھائے اور نماز ادا کرے تو دو روایتوں میں سے ایک کے مطابق نماز درست ہوگی۔ اسی طرح ایک ضعیف روایت کے مطابق غصب کی ہوئی جگہ پر بھی نماز درست نہ ہوگی۔ قبلہ رو ہونے کی شرط میں اگر نمازی مکہ میں یا اس کے قریب و جوار میں ہے تو عین کعبے کی طرف رخ کرے گا، اور اگر مکہ سے دور ہے تو اس کے لیے سمت کعبہ ہی کافی ہے، اور یہ سمت ستاروں، سورج اور ہواؤں وغیرہ کے مشاہدات اور دلائل سے حد الوسع پہچانی جائے۔ نیت کا محل دل ہے، یعنی بغیر ریاکاری اور شہرت کے فرضی معین نماز ادا کرنے اور اللہ کے حکم کو بجا لانے کا اعتقاد رکھے اور نماز کی فراغت تک خشوع خضوع کا خیال رکھے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تمہارے لیے نماز اسی قدر ہے جس قدر تمہارا دل حاضر رہے۔ نماز کے وقت کا علم یقینی طور پر ہوتا ہے، اور ابر آلود آندھی و طوفان یا دیگر مواقع ہوں تو زن غالب سے وقت کا اندازہ کیا جائے۔ پھر مؤذن اس طرح اذان دے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، آخر تک تمام کلمات 2 مرتبہ اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر اقامت اسی طرح کہے، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہاں پر ہم اپنے سلسلہ کے دوسرے حصے کو اختتام پذیر کرتے ہیں تاکہ ویڈیو طول نہ پکڑے اور احباب کو سننے میں زیادہ وقت نہ لگے۔ چھوٹے کلپ ہوں تو سننا آسان ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مختلف پیجز پر، واٹس ایپ، فیس بک گروپس میں، تاکہ یہ شہر آفاق کتاب جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے سب، اور وہ اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے خاص احکام اور خالص کر کے اللہ کے دین کو پہچانے، کیونکہ ان اللہ والوں کی جو تحاریر ہیں اور ان کی جو باتیں ہیں ان کے اندر اللہ جل شانہ کے تقوی کی وجہ سے اللہ نے نورانیت پیدا فرمائی ہے۔ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ سرمایہ سمجھتے ہوئے ان پر عمل اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ السلام علیکم۔